فاطمہ بنت رسول کائنات۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل جہاں کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ دوران بیان ہونے والی غلطی، کوتاہی، کمی بیشی، گستاخی اور زبان کی لغزش وغیرہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو جہیز دیا، مختلف روایتوں کے مطابق اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی، ایک نقشی تخت یا پلنگ، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن یعنی گھڑے پانی کے لیے، ایک چکی، ایک روایت میں 2 چکیاں بھی درج ہیں، ایک پیالہ، 2 چادریں، 2 بازو بند نکرئی اور ایک جائے نماز۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے دعوت ولیمہ کا اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اشیاء اس مقصد کے لیے منگوائی تھیں ان سب کا ملیدہ تیار کرنے کا حکم ہوا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ باہر جا کر جو مسلمان بھی ملے اسے اندر لے آؤ۔ چنانچہ بہت سے مہاجرین و انصار کو اس بابرکت دعوت میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جب مہمانوں نے کھانا کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ کھانا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ایک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مرحمت فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری سے روایت ہے کہ میں علی و فاطمہ رضی اللہ عنہم کی دعوت ولیمہ میں حاضر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس سے بہتر اور عمدہ دعوت ولیمہ کسی کی نہیں دیکھی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے گوشت اور چھہارے سے کھانا تیار کرایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو بلا بھیجا اور اپنے دستے مبارک سے مہمانوں میں تقسیم فرمایا۔ اس سلسلہ کی کچھ اور روایتیں حاضر خدمت ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عقد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب یعنی امہات المومنین کو حکم دیا کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جہیز تیار کریں اور ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا دیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے ایک علیحدہ حجرہ تجویز کیا گیا۔ پھر میدان بطحا کے کنارے سے نرم مٹی منگوا کر ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس حجرے میں بچھائی اور فرش تیار کیا۔ پھر ہم نے خرما کی چھال اپنے ہاتھ سے توم کر کے 2 تکیے تیار کیے اور حجرہ کے ایک کونے میں کپڑے اور مشک لٹکانے کے لیے ایک لکڑی گاڑ دی۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس حجرے میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد دعوت ولیمہ پر ہم نے لوگوں کو کھجوریں اور انگور کھلائے۔ پس ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سے بہتر کوئی شادی نہیں دیکھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ بیان منسوب ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو یہ 3 چیزیں جہیز میں دیں: سیاہ رنگ کی ایک چادر، ایک مشک اور ایک تکیہ جس میں اصغر گھاس بھری ہوئی تھی۔ مسند احمد بن حنبل رحم اللہ تعالی میں ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز میں ایک مشک،
ایک چکی اور ایک مخطط کملی بھی دی تھی۔ جب سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر اپنے گھر تشریف لے گئیں تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے۔ ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ پھر سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا۔ وہ شرم و حیا سے جھجکتی ہوئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی چھڑکتے ہوئے یہ بھی فرمایا، الہی میں ان دونوں کو اور ان کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس سلسلہ میں کچھ اور روایتیں بھی ملتی ہیں جن میں واقعات کسی قدر مختلف پیرائے میں بیان کیے گئے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان روایتوں میں سے بھی کچھ بیان کر دی جائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر شوہر کے گھر جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے منتظر رہنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر جا کر ایک گوشہ میں بیٹھ گئے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے دروازے پر تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر آئیں تو ان کے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین یہ گفتگو ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میرا بھائی اس مکان میں ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کے بھائی کیسے ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی صاحبزادی کا عقد ان سے کیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں یہ بات جائز ہے۔ کیا اس جگہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت امیس بھی ہیں؟ اور کیا آپ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے آئی ہیں؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، جی ہاں، اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت امیس بھی ہیں اور میں اور وہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے آئی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو دعائے خیر دی، پھر اندر تشریف لے گئے اور پانی طلب فرمایا۔ ایک لکڑی کے پیالے میں یا کسی اور برتن میں پانی پیش کیا گیا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جھوٹا کر کے یا اس میں اپنے دستے مبارک ڈال کر اور اس پر جو کچھ اللہ نے چاہا پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے بلایا اور ان کے دونوں شانوں، بازوؤں اور سینہ پر وہ پانی چھڑک دیا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، وہ شرماتی ہوئی سامنے آئیں تو ان پر بھی پانی چھڑک دیا اور فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے اپنے خاندان میں سب سے افضل شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رخصتی کے بعد اپنے گھر پہنچیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ایک برتن میں پانی طلب فرمایا اور وضو کیا، پھر پانی پر کچھ دعائیں پڑھی اور وہ پانی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اور بازوؤں پر چھڑکا اور فرمایا، الہی یہ دونوں مجھے دنیا میں سب سے عزیز ہیں، تو بھی ان کو دوست رکھ اور ان کی نسل میں برکت عطا فرما اور اپنی طرف سے ان کی حفاظت فرما۔
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر قرآن کریم کی آخری 3 سورتیں پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دم کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف 2 سورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ الناس کے پڑھنے کا ذکر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔